تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں؟ آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا؟ تو لے الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، مولا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، بخاری شریف کے مطابق حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی قاتل باغی جماعت جہنم کی داعی ہوگی، یعنی ان کی دعوت جنت کی نہیں ہوگی، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جنت کے داعی ہوں گے، یعنی ان کی دعوت و بلاوا جنت کا ہوگا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قاتلین عمار اور شہید عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت ایک نہیں تھی۔ نہج البلاغہ کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دونوں کی اسلام کی دعوت ایک ہی تھی۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، فرمان حیدر کرار نہج البلاغہ، یعنی دونوں جنت کے داعی تھے، دونوں کا بلاوا جنت کا تھا۔ ان دو حضرات میں سے کوئی ایک بھی نعوذ باللہ جہنم کا داعی نہیں تھا۔ بس بخاری شریف اور نہج البلاغہ دونوں کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شہید عمار رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے بھی نہیں تھے اور باغی بھی نہیں ہیں، کیونکہ الفیۃ الباغیہ باغی جماعت کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دعوت جہنم کی ہو، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مختلف ہو، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ناقابل تردید شہادت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی اور ہماری دعوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، جس طرح ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، اسی طرح ہماری اور معاویہ کی اسلامی دعوت بھی ایک ہی ہے۔ جی ہاں، باغی جماعت جسے حدیث شریف میں الفیۃ الباغیہ کہا گیا، جسے شہید عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل گروہ کہا گیا، جن کی دعوت واقعی شہید عمار رضی اللہ عنہ کی دعوت سے مختلف تھی، جو واقعی جنت کے داعی نہیں تھے، جو واقعی جہنم کی طرف بلانے والے تھے، یہ وہی تھے جو اسلام میں سب سے پہلے بغاوت کے مرتکب ہوئے، اسلام کے مستحکم سیاسی نظام سے خائف ہو کر، نفاق کی سیاہ چادر اوڑھ کر، سیاہ دل، سیاہ زبان، کالے رنگ، کالے کرتوت اور کالے ارادوں کے ساتھ میرے پیغمبر کے تیسرے جانشین ذی النورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عظیم و شان اور مثالی خلافت کے خلاف منافقانہ، باغیانہ اور مفسدانہ کردار ادا کیا، اور پیغمبر اسلام کے اس با حیا اور دوہرے داماد کے خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کیا۔
یہی باغی گروہ ہے، یہی جہنم کا دائی لشکر ہے، یہی وہ سیاہ کردار ہے جس کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور یہ بد نصیب گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاکیزہ خونوں سے اپنے ہاتھ رنگین کرتا اور خود انہی پر بغاوت کا الزام لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت اعتدال سے، سنجیدگی سے، زبان کی طاقت سے بیان کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔